فرض کریں کہ کوئی شخص رومن ایمپائر یعنی جو سلطنت روما تھی اس کے زوال کے وقت زندہ ہوتا۔ اچھا۔ میرا مطلب ہے جب وہ عظیم و شان عمارتیں گر رہی ہوں گی، صدیوں پرانا نظام ٹوٹ رہا ہوگا، تو اس وقت کے لوگوں کو واقعی یہی لگا ہوگا کہ بس دنیا ختم ہو رہی ہے۔ بالکل، ان کے لیے تو وہ اینڈ آف دا ورلڈ ہی تھا نا۔ ہاں ہاں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم آج جس دور میں سانس لے رہے ہیں، ہم اس سے بھی زیادہ تیز، حیران کن اور عظیم عالمی طاقتوں کا زوال اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم اسے محض روزمرہ کی خبروں کے طور پر لیتے ہیں۔ یہ تاریخ کا ایک بہت ہی انوکھا نفسیاتی پہلو ہے۔ اصل میں جب انسان تاریخ کے دھارے کے بالکل بیچ میں کھڑا ہوتا ہے نا، تو اسے ان تبدیلیوں کی وسعت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا صحیح۔ جو اس کے ارد گرد واقع ہو رہی ہوتی ہیں۔ عظیم شان واقعات بھی بالکل معمول کا حصہ لگنے لگتے ہیں۔ بالکل، اور آج کی اس تفصیلی علمی نشست میں ہم اسی معمے کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہم جس تحریر پر بات کر رہے ہیں وہ محمد فاروق راشد صاحب کا ایک انتہائی فکر انگیز اداریہ ہے۔ ہاں، اور اس کا عنوان ہے ہم دیکھیں گے تاریخ کے دائرے میں ایک باشعور نسل کی گواہی۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس نشست کا بنیادی مقصد اس گہرے خیال کا تجزیہ کرنا ہے کہ ہماری یہ جو موجودہ باشعور نسل ہے یہ کس طرح عالمی طاقتوں کو بنتے اور بگڑتے دیکھ رہی ہے، اور ان مشاہدات کی روشنی میں پاکستان جیسی قوم کے عروج و زوال کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں۔ اور اس تجزیے کی سب سے خاص بات میری نظر میں یہ ہے کہ یہ صرف ماضی کی داستان نہیں سناتا، یہ بتاتا ہے کہ تاریخ محض گزرے ہوئے کل کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زندہ عمل ہے جو اس وقت بھی ہمارے ارد گرد جاری ہیں۔ بالکل صحیح۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ بحث کا آغاز کریں، یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اس تحریر میں عالمی طاقتوں، جنگوں اور مختلف پولیٹیکل واقعات کا ذکر آیا ہے، یعنی امریکہ، سوویت یونین، افغانستان اور ایران وغیرہ۔ صحیح ہے۔ تو ہم یہاں ان واقعات پر کوئی پولیٹیکل موقف نہیں اپنا رہے ہیں اور نہ ہی کسی فریق کی حمایت یا مخالفت کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارا مقصد صرف مصنف کے پیش کردہ تاریخی حقائق کو سمجھنا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ہمارا مقصد ان بدلتے ہوئے توازن اور ان کے پیچھے چھپے اسباب کو غیر جانبداری سے دیکھنا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ نا ایک لیبورٹری کے تجربے کی طرح ہونا چاہیے، جہاں جذبات کے بجائے حقائق کو دیکھا جائے۔ تو چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ نظر ہے۔ مصنف نے اپنی تحریر کا آغاز ہی اس حیران کن مشاہدے سے کیا ہے کہ کچھ نسلیں تاریخ میں بالکل خاموشی سے آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ اچھا۔ یہ گواہ ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلی اور سب سے بڑی مثال سوویت یونین یعنی USSR کے زوال کی دی ہے۔ ایک ایسی طاقت جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، جس کے پاس دنیا کے آدھے وسائل اور خطرناک ترین ایٹمی ہتھیاروں کا ذخیرہ تھا، وہ اچانک اپنے ہی بوجھ تلے دب کر بکھر گئی۔ لیکن یہاں مجھے ایک الجھن ہے۔ مصنف اسے ایک اندرونی زوال اور نظریے کا انہدام قرار دیتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم تاریخی حقائق کو دیکھیں تو کیا سوویت یونین کو امریکہ نے سرد جنگ کی معاشی دور میں اور خاص طور پر ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل کر کے دیوالیہ نہیں کر دیا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ کیا اسے خالصاً اندرونی زوال کہنا بیرونی طاقتوں کے کردار کو نظر انداز کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ کیا طاقت کا زوال واقعی ہمیشہ اندرونی خامیوں سے شروع ہوتا ہے؟ تناظر میں دیکھیں نا تو بیرونی دباؤ تو ہمیشہ موجود رہتا ہے، لیکن وہ دباؤ صرف اسی وقت تباہ کن ثابت ہوتا ہے جب اندرونی ڈھانچہ کھوکھلا ہو چکا ہو۔ اچھا، یعنی فاؤنڈیشن پہلے ہی ویک تھی۔ بالکل۔ مصنف جس نظریاتی انہدام کی بات کر رہے ہیں اس کا میکینزم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سوویت یونین کا زوال اس لیے نہیں ہوا کہ ان کے پاس ٹینک کم ہو گئے تھے۔ صحیح۔ زوال اس وقت شروع ہوا جب اس نظام کو چلانے والی بیوروکریسی اور عوام کا اس نظریے پر سے ہی اعتماد اٹھ گیا جو ریاست کی بنیاد تھا۔ ہاں، مطلب جب ایک فیکٹری کا مینیجر پیداوار کے جھوٹے اعداد و شمار حکومت کو بھیجنے لگے اور حکومت ان جھوٹے فگرز پر یقین کر کے اپنی پالیسیز بنائے تو وہ ریاست ایک ایسے پل کی طرح ہو جاتی ہے جس کا بیرونی رنگ اور روگن تو چمکدار ہوتا ہے لیکن اندرونی لوہا زنگ کھا چکا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ امریکہ کی مسابقت نے صرف اس زنگ آلود پل پر ایک اضافی بوجھ ڈالا جس سے وہ گر گیا۔
اصل موت تو اندرونی سچائی کے خاتمے سے ہوئی تھی نا۔ یہ تشبیہ واقعی معاملے کو بہت واضح کرتی ہے۔ میں تو اسے ٹائٹینک کے ڈوبنے سے ملا رہا تھا۔ ہاں، وہ بھی بالکل صحیح مثال ہے۔ یعنی جب ریاست اور عوام کے درمیان سچائی اور نظریاتی یقین کا رشتہ ٹوٹ جائے تو مادی طاقت اس خلا کو نہیں بھر سکتی۔ بالکل نہیں بھر سکتی۔ اور میرے خیال میں مصنف کی اگلی مثال اسی پوائنٹ کو مزید گہرائی میں لے جاتی ہے جب وہ امریکہ اور افغانستان کی 20 سالہ جنگ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہاں، وہ ایک بہت انٹرسٹنگ کمپیریزن ہے۔ ایک طرف کھرب ڈالر، جدید ترین ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹ سے چلنے والے ڈرونز، اور دوسری طرف ایک انتہائی پسماندہ سمجھے جانے والے ملک کے مقامی لوگ۔ صحیح۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ جدید ترین عسکری طاقت کو بالآخر واپسی کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ بالکل، اور اسی لیے مصنف نے اسے عسکری شکست کے بجائے ایک سوچ کی شکست قرار دیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ لیکن یہاں میں تھوڑا سا تنقیدی پہلو سامنے لانا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ ہم اکثر اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں جیسے سوچ کی شکست یا ایمان کی جیت، لیکن ان زمینی حقائق میں یہ کام کیسے کرتا ہے؟ ایک نظریہ کسی ماڈرن ڈرون کو کیسے گرا سکتا ہے؟ کیا ہم محض جذباتیت کا شکار ہو کر اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر رہے کہ یہ ایسیمیٹرک وارفیئر یعنی غیر متوازی جنگ کی پیچیدگیاں تھیں جن کی وجہ سے جدید فوجیں ناکام ہوتی ہیں؟ یہ بہت ہی شاندار اور اہم سوال اٹھایا ہے آپ نے۔ دیکھیں، جب مصنف سوچ کی شکست کی بات کرتے ہیں نا، تو وہ کسی جادوئی عمل کا ذکر نہیں کر رہے۔ صحیح۔ اصل میں غیر متوازی جنگ یعنی ایسیمیٹرک وارفیئر میں خود سوچ اور نظریے کا ہی تو ٹکراؤ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ جدید افواج کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دشمن کے پل، عمارتیں اور مواصلاتی نظام تباہ کر دیں تو دشمن ہار مان لے گا۔ اسے ملٹری ٹرمز میں سینٹر آف گریوٹی یا کشش ثقل کا مرکز کہا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی ان کا کور انفراسٹرکچر۔ بالکل، لیکن افغانستان کی مثال میں ان مقامی لوگوں کی کشش ثقل کا مرکز کوئی عمارت یا پل نہیں تھا، بلکہ وقت اور بقا کا ایک غیر متوازن نظریہ تھا۔ کیا بات ہے! جدید طاقتوں کے پاس گھڑیاں تھیں، لیکن مقامی لوگوں کے پاس وقت تھا۔ جب آپ کا دشمن اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ 50 سالہ جدوجہد بھی قابل قبول ہے، تو آپ کی جدید ٹیکنالوجی اس سوچ کو کیسے بمباری کا نشانہ بنائے گی؟ واقعی آپ ان کے وقت کو تو تباہ نہیں کر سکتے۔ ایگزیکٹلی۔ سوچ کی شکست کا مطلب یہ ہے کہ مادی طاقت نے اس بات کا غلط اندازہ لگایا کہ انسانی ارادے کو صرف ہتھیاروں سے توڑا جا سکتا ہے۔ یعنی مسئلہ ہتھیاروں کی کوالٹی کا نہیں تھا، مسئلہ اس پیرامیٹر کا تھا جس پر جنگ لڑی جا رہی تھی۔ صحیح کہا۔ تو اگر طاقت محض مادی وسائل کا نام نہیں اور عسکری طاقت بھی بقا کی ضمانت نہیں دے سکتی، تو پھر وہ کون سا عناصر ہے جو قوموں کو بدترین حالات میں بھی زندہ رکھتا ہے؟ یہاں آ کر بات واقعی بہت زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ مصنف اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ایران کی مثال پیش کرتے ہیں۔ جی، مصنف نے بڑی صراحت سے بیان کیا ہے کہ ایران نے دہائیوں تک شدید معاشی پابندیوں، سفارتی تنہائی اور بیرونی دباؤ کا سامنا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک ریاست کے طور پر پوری طرح برقرار ہے۔ صحیح۔ مصنف کے نزدیک یہ اس مزاحمت کی روح کی عملی مثال ہے جو کسی قوم کو دباؤ کے سامنے بکھرنے نہیں دیتی۔ لیکن اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو کیا محض مزاحمت یا مزاحمتی بیانیہ کسی ملک کو چلا سکتا ہے؟ آپ کا پوائنٹ ہے کہ پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یعنی کیا عالمی معیشت سے کٹ کر زندہ رہنا اور مسلسل مشکلات کا شکار رہنا بذات خود کوئی کامیابی ہے؟ کیا یہ محض تنہائی پسندی یعنی آئسولیشنزم نہیں ہے جسے مزاحمت کا خوبصورت نام دے دیا گیا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے نا، وہ یہ ہے کہ آئسولیشنزم اور مزاحمت میں فرق ہے۔ بالکل۔ تنہائی پسندی اور نظریاتی خود مختاری میں بہت ہی باریک فرق ہوتا ہے۔ مصنف جس مزاحمت کی بات کر رہے ہیں وہ صرف نعرے بازی کا نام نہیں ہے۔ صحیح۔ جب ایک ملک پر مکمل عالمی پابندیاں عائد ہوتی ہیں تو مزاحمت کا اصل میکنزم یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک اپنی بقا کے لیے اندرونی سپلائی چین بناتا ہے۔ یعنی وہ چیزیں خود بناتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اسے مجبوراً اپنی ادویات خود بنانی پڑتی ہیں، اپنے انجینئرنگ کے سلیوشنز خود نکالنے پڑتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ اور سست عمل ہوتا ہے۔
رائٹ. لیکن جب ایک معاشرہ اصولی طور پر اس بات پر متفق ہو جائے کہ وہ اپنی شناخت اور خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرے گا تو وہ اس معاشی تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے، واو. یعنی مزاحمت صرف بیرونی دباؤ کو روکنے کا نام نہیں؟ بلکہ اس دباؤ کی موجودگی میں اپنا متبادل نظام کھڑا کرنے کا نام ہے۔ مصنف کا بڑا واضح نقطہ یہ ہے کہ بقا کی اصل طاقت آپ کی اس ضد میں پوشیدہ ہے جو آپ کو اپنے پیروں پر کھڑے رہنا سکھاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بیرونی دباؤ بعض اوقات قوموں کے لیے ایک کیٹلسٹ یعنی محرک کا کام بھی کر سکتا ہے۔ بالکل، جو ان کی اندرونی صلاحیتوں کو بیدار کر دے۔ اور اب ان تمام عالمی اور تاریخی مثالوں یعنی سوویت یونین کا نظریاتی زوال، جدید طاقتوں کی سوچ کی شکست اور مزاحمت کی بقا کی بنیاد رکھنے کے بعد مصنف تحریر کے مرکزی اور سب سے پیچیدہ نقطے کی طرف آتے ہیں، جو کہ پاکستان کی کشمکش ہے۔ جی ہاں، ایک ایسا ملک جو قیام کے وقت سے لے کر آج تک مسائل کے ایک گرداب میں پھنسا ہے۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اکنامک کرائسس، ادارہ جاتی ٹکراؤ۔ صحیح۔ مصنف نے بڑی گہرائی سے منظر کشی کی ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو کبھی سسکتا ہے، کبھی تڑپتا ہے اور پھر اچانک امید کی کسی نئی کرن کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ تاریخ کے طالب علموں کے لیے ایک بہت ہی زبردست کیس سٹڈی ہے۔ دنیا کے بہت سے مبصرین دہائیوں سے یہ پریڈکشنز کر رہے ہیں کہ ان حالات میں تو اس ملک کو بکھر جانا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہاں، یہ بار بار گر کر سنبھلنے کا جو عمل ہے نا، یہ ایک خاص قسم کی نفسیات کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ میں اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے ایک تشبیہ کا استعمال کروں گا۔ جی بتائیے۔ کیا پاکستان ایک ایسی عمارت کی طرح ہے جسے زلزلوں سے نمٹنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے؟ یعنی اس کی بنیادوں میں ایسے بیس آئسولیٹرز لگائے ہوئے ہیں کہ جب طوفان آتا ہے یا زلزلہ آتا ہے تو یہ عمارت ہلتی ضرور ہے۔ صحیح۔ اس کے پلاسٹر میں دراریں بھی پڑتی ہیں لیکن یہ مکمل طور پر گرتی نہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ زلزلہ گزرنے کے بعد کوئی ان دراروں کی مرمت نہیں کرتا۔ ہم صرف یہ سوچ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ شکر ہے عمارت نہیں گری، لیکن کیا محض ناگرنا ہی عروج کہلاتا ہے؟ یہ واقعی بہت گہرا تجزیہ ہے اور اس سے ایک انتہائی اہم سوال جنم لیتا ہے جو دراصل مصنف کی تحریر کی روح بھی ہے۔ وہ کیا؟ مصنف بھی اسی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ بقا یعنی سروائیول اور عروج یعنی پراسپیرٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالکل۔ پاکستان کے پاس واقعی وہ سماجی اور ثقافتی شاک ابزاربرز موجود ہیں جیسے ہمارا خاندانی نظام، مذہبی وابستگی اور ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ، جو ریاست کو پوری طرح گرنے نہیں دیتے۔ صحیح کہا، لیکن شاک ابزاربرز کسی گاڑی کو جھٹکوں سے تو بچا سکتے ہیں، اسے منزل کی طرف لے کر نہیں جا سکتے نا۔ بہت خوب۔ منزل کی طرف جانے کے لیے ایک درست سمت میں چلنے والے انجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے بحیثیت قوم ہر بحران سے نکلنے کا عارضی راستہ تو ڈھونڈ لیا، جگاڑ لگا لیا یعنی؟ ہاں جگاڑ، لیکن ان بحرانوں کو مستقل طور پر ختم کرنے والا سسٹم نہیں بنایا۔ میرے خیال میں یہی وہ مقام ہے جہاں مصنف کا تجزیہ ماضی کے نوحے سے نکل کر مستقبل کے ایک عملی خاکے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اگر زوال کے بعد عروج آنا ہے تو اس کا راستہ کیا ہوگا؟ مصنف بڑے واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ فیض احمد فیض کی نظم ہم دیکھیں گے صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ بالکل، عمل کی ذمہ داری۔ ہاں، اور مصنف نے کچھ انتہائی ٹھوس اقدامات تجویز کیے ہیں، جیسے تعلیم کے ذریعے شعور کی بیداری، معیشت میں خود کفالت، خاص طور پر زراعت اور ٹیکنالوجی میں۔ رائٹ۔ اس کے علاوہ لسانی اور مذہبی اختلافات سے بالاتر ہو کر اتحاد اور سب سے بڑھ کر کردار اور اخلاق کی تعمیر۔ اور ان تمام تجاویز میں جو سب سے اہم نقطہ ہے نا، وہ شعور ہے۔ آپ غور کریں، مصنف نے جان بوجھ کر خاماندگی یعنی لٹریسی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ محض ڈگریاں بانٹنا تو ایک میکینیکل عمل ہے۔ آپ ایک شخص کو مشین چلانے کا مینول پڑھنا سکھا سکتے ہیں، لیکن شعور یہ ہے کہ وہ شخص یہ سوچے کہ یہ مشین بنی کیوں ہے اور کیا ہم اس سے بہتر مشین خود بنا سکتے ہیں۔ یعنی انوویشن کی طرف جانا۔ ایگزیکٹلی۔ مصنف کا اصرار اس بات پر ہے کہ باشعور نسل کو نقل کرنے کے بجائے تخلیق کی طرف جانا ہوگا۔ لیکن یہاں میں ایک سخت تنقیدی سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ جی پوچھیے۔ کیا ہم اس انقلاب کی رومانیت میں اتنے گم نہیں ہو چکے کہ ہم نے اصل کام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟
میرا مطلب ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان سڑکوں پر نعرے لگانے یا سوشل میڈیا پر جذباتی بحثیں کرنے کو ہی انقلاب سمجھتے ہیں، لیکن معیشت کے بوجھل اعداد و شمار کو سمجھنا، لیبوریٹری میں 10 سال لگا کر کوئی نئی ٹیکنالوجی ایجاد کرنا، ہاں، جو بورنگ کام ہے۔ بالکل، یا زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے جدید ریسرچ کرنا، یہ سب کام بہت غیر پرکشش اور بورنگ لگتے ہیں۔ کیا ہم نے عملی کردار کی جگہ صرف جذباتیت کو نہیں دے دی؟ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس کی نشاندہی آپ نے کی ہے، اور مصنف کا اشارہ بھی بالکل اسی جانب ہے۔ جب مصنف یہ کہتے ہیں نا کہ قومیں نعروں سے نہیں کردار سے بنتی ہیں، تو اس کردار کا مطلب محض ذاتی اچھائی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اس کردار کا مطلب معاشی اور سماجی دیانتداری ہے۔ اگر آپ ٹیکنالوجی میں محنت نہیں کرتے اور آپ کے مارکیٹ میں کوالٹی کنٹرول یا قانون کی عملداری نہیں ہے، تو کوئی بھی زبردست نعرہ آپ کی معیشت کو نہیں بچا سکتا۔ صحیح بات ہے۔ جذباتیات وقتی جوش تو دے سکتی ہیں، لیکن نظام کی تعمیر انتھک، خاموش اور مستقل محنت مانگتی ہے۔ مصنف کا پیغام یہی ہے کہ اگر آپ جدید دنیا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی ثقافتی جڑوں سے جڑے رہتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی اور سائنٹیفک ریسرچ کو اپنا ہتھیار بنانا ہوگا۔ یعنی ہم ماضی کی عظمت کے گن گانے کے بجائے اس عظمت کو دوبارہ تخلیق کرنے کے میکانزم پر کام کریں۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ اگر ہم اس پوری تفصیلی بحث کو سمیٹیں تو اس تاریخی جائزے سے جو سب سے بڑا سبق ابھر کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اداریہ مایوسی کا اعلان نہیں ہے، صحیح، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری یہ نسل تاریخ کے ایک انتہائی اہم موڑ پر کھڑی ہے۔ وہ نسل جس نے طاقت کے بڑے بڑے بتوں کو گرتے دیکھا، جس نے دیکھا کہ جدید ترین ٹیکنالوجی بھی ارادے کے سامنے ہار سکتی ہے، اور جس نے اپنے ملک کو بار بار معاشی اور سیاسی زلزلوں کے جھٹکے سہتے دیکھا۔ ایگزیکٹلی۔ مصنف کے مطابق تاریخ کا یہ شعور ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اب یہ فیصلہ اس نسل کو کرنا ہے کہ وہ صرف تماشائی بنی رہتی ہے یا اپنے کردار اور محنت سے ایک نیا عروج لکھتی ہے۔ بالکل، تاریخی واقعات کا مشاہدہ صرف اسی صورت میں کارآمد ہے جب اسے خود احتسابی کے لیے استعمال کیا جائے۔ محض اس بات پر خوش ہونا کہ ہم نے تاریخ کو بنتے دیکھا ہے، یہ کافی نہیں۔ صحیح۔ اصل چیلنج یہ ہے کہ ان معلومات کو عمل کے سانچے میں کیسے ڈھالا جائے، کیونکہ علم جب تک عمل میں تبدیل نہ ہو وہ صرف ایک بوجھ ہے۔ بہت اعلیٰ پوائنٹ ہے، اور اسی بات سے جڑا ہوا ایک انتہائی فکر انگیز اور گہرا سوال میں آج کی اس نشست کے اختتام پر چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ جی، مصنف نے بجا طور پر کہا ہے کہ آج کی نسل کے پاس معلومات اور شعور کی وہ طاقت ہے جو پچھلی کسی نسل کے پاس نہیں تھی۔ انٹرنیٹ اور گلوبلائزیشن کی بدولت ہم لمحوں میں دنیا بھر کی تاریخ اور حالات سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ معلومات کا یہی بے تحاشا بہاؤ، جسے ہم انفارمیشن اوورلوڈ کہتے ہیں، ہماری عمل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا ہو؟ یہ ایک انتہائی خوفناک لیکن واقعی قابل غور پہلو ہے۔ اگر ہم سوچیں تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ ہم نے اتنی زیادہ معلومات حاصل کر لی ہیں، ہر واقعے کے اتنے زیادہ تجزیے سن لیے ہیں کہ اب ہمارے لیے کسی ایک بنیادی حقیقت پر متفق ہونا ہی ناممکن ہوتا جا رہا ہے؟ بالکل۔ جب ایک ذہن ہر وقت معلومات کے شور میں گھرا رہے تو کیا وہ عمل کرنے کی صلاحیت کھو نہیں دیتا؟ کیا ہم تاریخ کے اتنے زیادہ باشعور گواہ بن چکے ہیں کہ ہم نے گواہی دینے کو ہی اپنی واحد ذمہ داری سمجھ لیا ہے اور تاریخ بنانے کا کام چھوڑ دیا ہے؟ ایگزیکٹلی۔ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا اس باشعور نسل کے لیے لازمی ہے، تاکہ معلومات کا یہ سمندر ہمیں ڈبونے کے بجائے ہماری منزل کا راستہ متعین کر سکے۔ اس تفصیلی جیسے میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے جو لوگ اس وقت سن رہے ہیں ان سب کا بہت شکریہ۔